السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کو قرض کے سلسلے میں، قرض دینے کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ قرض کیا ہے اور قرض کی فضیلت کیا ہے۔ ویسے تو قرض کے مختلف پہلو ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک پہلو پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یعنی صرف قرض دینے کی فضیلت اور قرض کیا ہے اس سلسلے میں گفتگو کرنا مقصود ہے۔ اس کے بعد جو دوسری قسطیں پیش کی جائیں گی وہ قرض کے مختلف پہلوؤں پر ہوں گی۔ مثال کے طور پر قرض میں مہلت دینی چاہیے، قرض کی ادائیگی میں مہلت دینی چاہیے، اور جو شخص قرض لے رہا ہے اس کو ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، یا قرض کے لین دین کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ ان ساری چیزوں پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، لیکن آج اس ویڈیو میں صرف قرض کا تعارف اور قرض کی فضیلت پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ تو قرض کہتے ہیں لغوی طور پر کاٹنے کو، یعنی انسان جو اپنے مال میں سے کچھ حصہ کاٹ کر کے وہ کسی اپنے بھائی کو بطور معاونت دیتا ہے، اس کو قرض کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں قرض کہتے ہیں روپیہ نقدی کی صورت میں یا سونا چاندی کی صورت میں کسی شخص کو دے دینا کچھ اپنے مال میں سے، اس شرط پر کہ وہ مال پھر اس کو وہ متعینہ مدت میں واپس کر دے گا۔ تو یہ ہے قرض۔ امام ابن حزم فرماتے ہیں کہ وَأَن تُعْطِيَ إِنسَانًا شَيْئًا بِعَيْنِهِ مِن مَالِكَ، کہ قرض وہ چیز ہے کہ آپ کسی انسان کو کچھ دیں اپنے مال میں سے، اور تدفعه الیہ لیرد الیک، اور آپ اس چیز کو دیں اس نیت کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ کہ وہ شخص پھر آپ کو وہ چیز واپس کر دے گا، یا تو حالاً کی ذمتی ہی، اس کی ذمہ جو ہے وہ اسی وقت تھوڑی دیر بعد ادا کر دے گا، او الی اجل مسمى، یا ایک مقرر مدت تک کے لیے وہ قرض لے رہا ہے اور ایک مقرر مدت کے بعد وہ آپ کو واپس کر دے گا۔ تو یہ ہے اصل میں قرض کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے اور قرآن کی روشنی میں ملتا ہے۔ قرض دینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا اور احسن طریقے سے آپ نے قرض چکایا بھی۔ کس طریقے سے قرض لینا چاہیے، کس طریقے سے قرض دینا چاہیے، اور قرض چکاتے ہوئے ہمیں کس طریقے سے اس میں سلوک برتنا چاہیے، ان سب چیزوں پر گفتگو ہوگی۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا، آج کی اس گفتگو میں صرف قرض کی فضیلت پر بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَفَعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی بھلائی کا معاملہ کرنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ کا کوئی بھائی پریشان حال ہے، آپ کا کوئی بھائی کسی مصیبت میں مبتلا ہے اور وہ دانے دانے کو محتاج ہے، یا وہ آنے کو محتاج ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچے کو کھلا سکے، یا دیوالیہ پڑا چکا ہے کہ وہ کچھ اپنے بچوں کے لیے خرید سکے۔ ایسے عالم میں وہ شخص کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، قرض کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور اپنے کسی بھائی کے پاس آتا ہے اور قرض کے طور پر کچھ مانگتا ہے کہ بھائی کچھ دنوں کی بات ہے، میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، آپ سے اگر ہو سکے تو آپ کچھ پیسہ مجھے دیں، میں فلاں وقت تک آپ کو یہ پیسہ لوٹا دوں گا۔
تو جس کے پاس پیسہ ہے اگر واقعتاً ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی کی مدد کرے، مدد کا ہاتھ بڑھائے اور اسے قرض دے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ کیا کرو؟ بھلائی کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، رواه ابن حبان فی صحیحہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آسانی کرے گا کسی تنگست کے ساتھ تو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ اور قرض کے سلسلے میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان السلف یجری مجری شطر الصدقہ، سلف یعنی قرض، کہ قرض جو ہے وہ نصف صدقہ ہے۔ قرض کیا ہے؟ نصف صدقہ ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة، رواه ابن ماجہ وحسنہ الالبانی رحمہ اللہ۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان نہیں ہے ایسا جو شخص اپنے مسلم بھائی کو 2 مرتبہ قرض دے، مگر اس کے بدلے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر 2 مرتبہ کسی مسلمان کو وہ قرض دیتا ہے تو 1 مرتبہ صدقے کے برابر اس کو اجر ملتا ہے، یعنی اتنی ہی رقم اگر وہ صدقہ کرتا تو اللہ رب العالمین اس کو صدقے کا اجر جیسے ادا کرتا، ویسے ہی اگر وہ کسی مسلم بھائی کو وہ 2 مرتبہ قرض دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو صدقہ کی نیکی عطا کرتا ہے۔ یہ کم بڑی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من منح منیحة ورقا او ذهبا او سقى لبنا او هدى زقاقا فهو كعدل رقبة، رواه امام احمد فی مسندہ وصححہ الألبانی واصحابہ۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو کوئی چاندی یا سونا کیا کرے بطور قرض عنایت کرے، یا دودھ پلائے، یا ہدہ زکاتن یا کسی گلی اور راستہ کی رہنمائی کر دے، فہوا کعدل رقبہ، تو ایک لونڈی یا غلام آزاد کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو اس حدیث سے اور اس سے پہلے جو بھی حدیثیں بیان کی گئی، ان تمام احادیث کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھائیں۔ جب کوئی بھائی مشکل اور پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہو تو ہم اس کی مصیبت میں کام آئیں۔ اگر ہم اس کو یوں ایسے ہی دے نہیں سکتے کچھ تو کم سے کم کیا کریں، اس کو قرض کے طور پر کچھ دے دیں، پھر اس کے پاس جب اللہ رب العالمین اچھے دن لائے گا اور اس کی مصیبت ختم ہو جائے گی تو وہ ہمیں پھر وہ پیسہ واپس کر دے گا۔ تو اس طریقے سے میرا پیسہ آپ کا پیسہ آپ کے پاس واپس دیا جائے گا اور آپ کو اس کا اجر اور ثواب بھی ملے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر آئندہ اس کے بعد دوسرے پارٹ میں قرض کے دوسرے اہم پہلوؤں پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔